بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ابھی میں فیس بک پہ دیکھ رہا ہوں، چودھری عمر ہیں، سکین اسکول آف اکاؤنٹنسی لاہور سے۔ ماشاءاللہ بڑا مسکراتا ہوا چہرہ میرے سامنے ہے، اور ان کا جو کویشچن ہے کہ سر کائنڈلی ٹیل اس ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف کنگی پام اینڈ گرو اٹ فاسٹر ان پارٹس، کہ کنگی پام کی کیسے دیکھ بھال کی جائے اور اسے گملے میں یا گملوں میں کس طرح تیزی سے ان کو اگایا جا سکتا ہے۔ چودھری صاحب، بات یہ ہے کہ پام کے جتنے بھی پودے ہیں، خواہ وہ کنگی پام ہو یا ڈیٹ پام ہو، یہ سلو گروئنگ پلانٹس ہیں، یہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں۔ لیکن میں اپنے تجربات کی روشنی میں آپ سے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے پاس ایک کنگی پام تھا، بڑا زبردست کنگی پام۔ میں نے ایک بہت بڑے گملے میں اس کو میں نے منتقل کیا، لیکن وہ مجھے لگا کہ یہ گملہ یہ بہت بڑا ہے، لیکن یہ بھی اب جواب دے رہا ہے کہ اس کو میں بہتر یہ ہے کہ باہر لان میں اس کو منتقل کر دوں۔ تو میں نے اس کو لان میں لگا دیا اور بڑا ہی زبردست وہ کنگی پام لگا، لیکن اس نے گھیر لیا سارا میرا لان باہر والا، اور ارد گرد میرے چونکہ فروٹ پلانٹس تھے، اور وہ جگہ میں تھوڑی بہت ویجیٹیبلز کے لیے بھی رکھنا چاہ رہا تھا، جگہ تھوڑی تھی میرے پاس، تو میں نے وہ اس کو ڈسپوز آف کرنے کی کوشش کی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مہنگا بڑا بکتا ہے، لیکن میں نے سوچا یار اتنا بڑا اور اتنا زبردست کنگی پام ہو گیا ہے، لیکن اس کی ایج کم و بیش میرا خیال ہے کوئی میرے پاس اس کی ایج تقریباً 10 سال سے زیادہ تھی۔ تو میں نے وہ PRC جو میرا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ تھا، پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل، وہاں کے مین ان کا جو انٹرنس ہے، گیٹ ہے، اس کے ساتھ میں نے وہاں پہ یہ لگوا دیا۔ اور یہ جان کر آپ کو ایک تعجب ہوگا کہ اتنا بڑا پودا اور اتنی تھوڑی سی جڑیں، کوئی بہت زیادہ روٹس اس کی نہ تو ڈیپ جاتی ہیں اور نہ ہی تھوڑی پھیلتی ضرور ہیں، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ اور اس کو آپ جتنا بھی آپ کریں نا، کوشش کریں تو اتنا زیادہ گہرائی تک نہیں اس کی روٹس جاتی، لیکن یہ ہے کہ پھیلتا بہت زبردست ہے، اور ہر سال یہ ایک نئے پتے نکالتا ہے، نئے پتے نکلتے ہیں کنگی پام کے، بڑے زبردست، بڑا مزہ آتا ہے۔ اور کچھ بعض دفعہ تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے اس کو فروٹ لگنے لگا ہے، لیکن وہ فروٹ نہیں ہوتا تھا، جیسے لگ رہا تھا جیسے بالکل کھجور کی طرح، لیکن نو، کھجور کی طرح وہ، لیکن فروٹ نہیں ہوتا تھا۔ وہ تھا بڑا خوبصورت کنگی پام، ہے بہت پیاری چیز، لیکن چودھری عمر آپ اس کو بہت تیزی سے گرو نہیں کر سکتے۔ البتہ اس کی دیکھ بھال اچھی طرح کریں، اس کو گاہے بگاہے آپ اس کو پانی تو ضرور دینا چاہیے، پانی دینا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں اچھی جو ہوتی ہے نا پتوں کی، گلے سڑے پتوں کی، وہ کھاد وہ اس میں ڈالتے رہا کریں،
یا اگر ایون آرگینک میٹر بھی وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، وہ بھی اچھا گلی سڑی گوبر کی کھاد ملے تو وہ ڈال دیا کریں، اور بس انتظار کریں اس کے بڑھنے کا، بہت تیزی سے نہیں یہ بڑھتا۔ ایک اور سوال ہے یہ قندیل ریاض کی جانب سے، وہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، جس طرح مرغیوں کو جلدی بڑا کرنے کی فیڈ ہوتی ہیں، کیا اس طرح ٹریز کو جلدی بڑا کرنے کی بھی کوئی فیڈ ہوتی ہے؟ ویری انٹرسٹنگ، بہت مزیدار سوال کیا بھائی۔ بات یہ ہے کہ یہ جو فیڈ ہوتی ہے نا جو مرغیوں کو جلدی بڑا کرنے کی، اگر آپ کسی دیسی مرغی کو آپ کہیں کہ جی یہی خوراک دیں اور وہ بڑی ہو جائے اسی طرح، وہ نہیں ہوگی۔ وہ تو اپنے اس کے کریکٹرز ہوتے ہیں، اپنے اندر اس کے جینیٹک کریکٹر ہوتا ہے، جینیاتی اس کو کہیں گے کہ ان کے بہت سارے خواص ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بڑھتے ہیں۔ اور یہ جو اسی طرح پودوں کا بھی ہوتا ہے، پودے اور درخت جو ہیں، خاص طور پہ ٹریز کا آپ نے کہا، تو ٹریز اب ایسے کوئک گروئنگ ٹریز ہیں جیسے یوکلپٹس ہے، سفیدہ ہے، پاپولر ہے، تو وہ بڑی جلدی سے تیزی سے بڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں نے جس طرح کی عرض کیا کہ جیسے یہ کنگھی پام ہے یا دوسرا ڈیٹ پام ہے، تو یہ آہستہ آہستہ ہی بڑھیں گے، تو ان کو جتنی مرضی خوراک دے دیں، وہ اس طرح کی خوراک کوئی نہیں ہے کہ جناب اس کے کردار کو ہی وہ بدل دے۔ تو میرا خیال ہے آپ کا قندیل کا یہ قندیل مسٹ بی سیٹسفائیڈ، ٹھیک ہے۔ اور اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ حدیث مبارک، عنوان ہے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے وہ اس کے لیے صدقہ ہی سمجھا جائے گا۔ یہ بخاری شریف سے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ۔